کی خدمت میں ایک اور ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ دوستوں کو پسند آئے گی، تو چلیے بڑھتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ جوانی کا جوش چڑھا تو محبوبہ کا پیٹ بڑھا، مگر یہ اس کے لیے کوئی نئی بات نہیں تھی۔ کاریگر بندہ تھا، بس میڈیکل سٹور سے مطلوبہ دوائی لی اور محبوبہ تک پہنچا دی۔ بس 2-4 الٹیاں ہی تو آنی تھی اور اس کے بعد مسئلہ حل۔ اب اتنی سی بات پر بھلا وہ کیوں پریشان ہو؟ گانے گاتا گھر میں داخل ہوا تو اماں نے کہا، بیٹا بہن کو ہسپتال لے جا، طبیعت بڑی خراب ہے اس کی۔ کیا ہوا اس کو؟ اس نے اماں سے پوچھا۔ اماں نے صحن میں پڑی ادموئی بیٹی کی طرف دیکھا اور بولی، پتہ نہیں صبح سے بس الٹیاں کیے جا رہی ہے۔ زنا کیا ادھار ہے جس کی ادائیگی تمہارے گھر سے ہوگی؟ کسی کو برا لگے معافی چاہتا ہوں، لیکن ایک حقیقت جس سے کوئی مکر نہیں سکتا۔ محبت کرو، لیکن اگر کسی کی زندگی آباد نہیں کر سکتے تو برباد بھی مت کرو، کیونکہ آج جو زندگی تم برباد کر رہے ہو، حقیقت میں بہن بیٹی کی زندگی برباد کر رہے ہو۔ تبرستان میں ایک ظالم بادشاہ تھا، شہر کی 2 شیزہ لڑکیوں کی آبرو ریزی کرتا تھا۔ ایک مرتبہ ایک بڑھیا حضرت شیخ ابو سعد قصاب رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں گرہ اوزاری کرتی ہوئی آئی اور فریاد کی کہ حضور میری دستگیری فرمائیں، بادشاہ نے مجھے کہلوایا ہے کہ آج وہ میری بیٹی کی عزت لوٹنے والا ہے۔ یہ منحوس خبر سن کر آپ کی خدمت میں بھاگ آئی ہوں کہ شاید آپ کی دعا سے اس بلا کو ٹالا جا سکے۔ شیخ ابو سعید قصاب نے ضیفہ کی بات سن کر کچھ دیر کے لیے سر جھکائے رکھا، اس کے بعد سر اٹھا کر فرمایا، بوڑھی ماں، زندوں کے اندر تو ایسا کوئی مستجاب الدعوات نہیں رہا۔ تو فلاں قبرستان جا، وہاں تجھے ایسا شخص ملے گا، وہ تیری حاجت پوری کرے گا۔ ضیفہ قبرستان میں پہنچی تو وہاں ایک خوش پوش نوجوان سے اس کی ملاقات ہوئی، جس کے لباس سے خوشبوؤں کے فوارے ابل رہے تھے۔ ضیفہ نے سلام کیا اور جواب کے بعد نوجوان نے ضیفہ کے احوال پوچھے۔ اس نے سارا ماجرا کہا۔ نوجوان نے ضیفہ کی پوری بات غور سے سننے کے بعد اس سے کہا، تم پھر شیخ ابو سعید کی خدمت میں جا اور ان سے دعا کے لیے کہہ، ان کی دعا قبول ہوگی۔ ضیفہ نے جھنجھلا کر کہا، عجیب بات ہے، زندہ مجھے مردوں کے پاس بیچتا ہے اور مردہ مجھے زندہ کے پاس لٹاتا ہے، اور میری حاجت روائی کوئی نہیں کرتا، بھلا اب میں کہاں جاؤں؟ نوجوان نے پھر ضیفہ سے کہا، تو شیخ ابو سعید کی خدمت میں جا، ان کی دعا سے تیرا مقصد پورا ہوگا۔ ضیفہ پھر شیخ ابو سعید رحمت اللہ علیہ کے پاس آئی اور سارا واقعہ عرض کیا۔ شیخ ابو سعید نے سر جھکایا اور ان کا جسم پسینے سے شربور ہو گیا، پھر ایک چیخ ماری اور منہ کے بل گر پڑے۔ اسی لمحہ شہر میں شور و ہنگامہ کی آواز بلند ہوئی، لوگ کہہ رہے تھے، بادشاہ فلاں ضیفہ کی بیٹی کی آبرو ریزی کی نیت سے جا رہا تھا، راستے میں اس کے گھوڑے نے ٹھوکر کھائی اور وہ گھوڑے سے گرا تو اس کی گردن ٹوٹ گئی اور فوراً مر گیا۔ اس طرح شیخ کی دعا سے اہل شہر سے وہ بلا ٹل گئی۔ بعد میں لوگوں نے شیخ سے دریافت کیا کہ آپ نے ضیفہ کو قبرستان کیوں بھیجا اور پہلے ہی آپ نے دعا کیوں نہیں فرما دی؟ شیخ نے کہا، میں اس چیز کو ناپسند کرتا ہوں کہ میری دعا سے وہ ہلاک ہو جاتا، اس لیے میں نے بوڑھیا کو حضرت علیہ السلام کے پاس بھیجا، انہوں نے اسے پھر میرے پاس بھیجا کہ ایسے پلیت انسان کے لیے بد دعا کرنا جائز ہے۔